گیدرنگز بہت ساری ہوتی ہیں، دوستیاں بہت ساری ہوتی ہیں، بیٹھکیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے کچھ بیٹھکوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ دوست آپس میں ایسے ہوں گے جو دنیا میں تو دوست تھے لیکن اس وقت دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقین، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ اس وقت بھی آپس میں دوست ہوں گے، وہ اس وقت بھی آپس میں بھائی ہوں گے۔ تو دیکھیں دنیا کے اندر یعنی اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے اندر دو قسم کی بیٹھکوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو برے لوگوں کی صحبت ہے، برے لوگوں کی بیٹھک ہے، دنیا کے اندر اگرچہ وہ برا دوست آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے لیکن قیامت میں وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ قیامت تو بہت دور ہم چلے گئے، اگر آپ دنیا سے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے جس کو دوست بنایا ہے وہ آپ کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا آپ کے اس دوست کو آپ کا جنازہ پڑھنے آتا ہے؟ یا آپ کو جب مر جائیں گے ہم، کیا وہ دوست آپ کو قبر میں سنت کے مطابق اتار سکے گا؟ کیا وہ ایصال ثواب کے سارا اہتمام کر سکے گا؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں ترجیح ان لوگوں کو دینی ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں اور آخرت کے اندر بھی ہمارے کام آئیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے یعنی جو گناہگار ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اس کے بعد کچھ نیک لوگ ہوں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین اخواننا کانوا یصلون معنا، کچھ ہمارے بھائی بھی ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ رب العالمین فرمائے گا اذهبوا، جاؤ جہنم کی طرف۔ اب یہ عذاب کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ان کو، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جاؤ جہنم کے اندر، اور جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر لے کر آ جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ جو دوستی ہے نا، یہ جو بیٹھک ہے، یہ قیامت والے دن کام آئے گی کہ جو بندہ نیک لوگوں کو دوست بنائے گا، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھے گا اور نیک افراد کی صحبت کے اندر بیٹھے گا، یہ صرف دنیا میں آپ کو کام نہیں آئیں گے بلکہ آخرت کے اندر بھی یہ نیک لوگ سفارش کر رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ ہمیں کس کی صحبت کے اندر بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے بڑے کمال صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سلطان المفسرین بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں کہ کتنی کمال بات ارشاد فرمائے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جب بھی تم جنت کے باغوں سے گزرو نا تو کچھ چر لیا کرو۔ تو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ علم کی مجالس ہیں، علم کی مجلسیں ہیں، علم کی جہاں باتیں ہو رہی ہوں، جب بھی تم وہاں سے گزر رہے ہو تو پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کر لیا کرو۔ تو اپنا دوست ہم ایسے لوگوں کو بنائیں جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت کے اندر بھی وہ کام آئے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمیں ایصال ثواب بھی کرنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے دعوت اسلامی کے پیارے دینی ماحول کہ لوگوں کو اگر آپ اپنا دوست بنائیں گے، یہ ایسے کمال دوست ہوتے ہیں جب ہم مر بھی جاتے ہیں نا پھر بھی ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ آپ کے مساجد کے اندر آپ کے ایصال ثواب کے لیے محفلیں کرائیں گے، وہ قرآن خوانی کرائیں گے، یعنی مرنے کے بعد بھی اتنا ثواب یہ دوست پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہی اس پیارے ماحول میں آ کر ایسے لوگوں کو دوست بنا لیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں۔ کیا بات ہے۔